السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر ساتھیو، جس کتاب کا درس دیا جا رہا ہے اس کتاب کا نام ہے انتصار للسنہ، الانتصار للسنہ، یعنی سنت کا دفاع۔ اس تعلق سے سب سے پہلے درس میں جو چیز ہم نے جانا وہ یہ کہ شبہہ کس کو کہا جاتا ہے، شبہے کی تعریف کیا ہے، اور شبہہ کو دور کرنے کی اہمیت کیا ہے، یعنی شبہات کے ازالے کی اہمیت، اور اسی طرح سے شبہات کے ازالے کا حکم کیا ہے۔ یہ تین باتیں پہلے درس میں ہم نے سمجھا۔ آج چند نکات کے اوپر ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ شبہات کے اسباب کیا ہیں۔ کتاب و سنت میں، شریعت میں، احادیث کے تعلق سے جو لوگوں کو شبہات ہوتے ہیں، تو شبہات کس وجہ سے ہوتا ہے، لوگ شبہے میں کیوں پڑتے ہیں۔ تو عام طور سے کتاب و سنت کی روشنی میں شبہات کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن من جملہ 3 یا 4 سب سے بڑے اسباب ہیں قرآن و سنت میں شبہے کے۔ نمبر 1، پہلی چیز طریقۂ فہم سے جہالت، یعنی کتاب و سنت کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، اگر اس اصول و ضابطے کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کتاب و سنت آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو کتاب و سنت کو سمجھنے کا بھی اصول ہے، ضابطہ ہے، طریقہ ہے اس کا۔ تو اگر کوئی کتاب و سنت کو اس ضابطے، اس اصول اور ان قواعد کی رعایت کرتے ہوئے نہ سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، پہلی چیز ہے۔ دوسرے، مقصد کی عدم معرفت، یعنی آپ کتاب و سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کا مقصد کیا ہے۔ ایک حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، اس حدیث میں واقعی اللہ کی مراد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے۔ جب یہ چیز آپ کو نہیں سمجھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کون سے موقع پر کہی ہے، تو جب مقصد آپ کے سامنے آیا نہیں ہوگا تب بھی جو ہے آپ کو شبہات ہوں گے، شبہات میں مبتلا ہوں گے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ طریقہ، کتاب و سنت کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ نہیں معلوم، وہ طریقہ نہ معلوم ہو تب آدمی شبہ میں مبتلا ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ مقصد کی معرفت نہ۔ نمبر 3، آدمی اپنے سمجھ کو ہی اچھا سمجھے، میری سمجھ سب سے بیٹر، سب سے بہترین، تو اس کو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے سمجھا ہے یہی صحیح ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جو میں نے سمجھا، ایک حدیث پڑھی، ہم کو جو سمجھ میں آیا وہ کیا ہے؟ اچھا ہے، یعنی ہم نے صحیح سمجھا ہے۔ تو عام طور سے جب یہ گمان ہو جائے کہ میں نے صحیح سمجھا ہے، صرف کس پہ؟ گمان کی بنیاد۔ صحیح ہم نے سمجھا کہ نہیں سمجھا، یہ جاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی جو ہماری فہم ہے کیا وہ اللہ اس کے رسول کے فہم کے مطابق ہے۔ اس آیت سے کیا اللہ کی مراد وہی ہے جو ہم نے سمجھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے جو ہم نے سمجھا ہے؟
یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم مراد اللہ اور مراد رسول کو دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ہم نے پہلے سے گمان کر لیا کہ ہم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ صحیح ہے، تو یہ جو ہے شبہات میں مبتلا کرتا ہے دین کے تئیں، شریعت کے تئیں، احادیث کے تئیں۔ اسی طرح سے چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے خواہش پرستی۔ ایک آدمی شریعت کے مطابق نہ چلے بلکہ اس کا دل جیسا چاہے ویسا چلے وہ، تب آدمی شبہات کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو عمومی طور سے اس میں دو چیزیں، یہ چار چیزیں ہو گئیں، دو چیزیں یعنی ایک تو جہالت اور دوسرے اپنی سمجھ کو اچھا سمجھنا، اپنی سمجھ کو ہی اچھا سمجھنا، اور دوسری چیز جہالت، عدم معرفت، علم نہ ہونا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، سمجھے نا، کسی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں، کئی اہل علم ہوتے ہیں کہ ایک چیز جو گہرائی والا علم چاہتی ہے، سطحی علم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ چیز سمجھ لی، سمجھے نا، ہمیں پوری سمجھ آ گئی اس مسئلے میں، ہم کو پوری معرفت حاصل ہو گئی۔ ایسا عمومی طور سے بہت سارے لوگوں کو گمان ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال دے دیں، وراثت کا مسئلہ ہے، بہت ہی مشکل ٹاپک ہے یہ، لیکن دو ایک کتابیں پڑھ کے یا سورہ نساء کی چند آیتیں پڑھ کر کے اور اس کے بعد کوئی طالب علم یہ سوچنے لگے کہ اس کو وراثت کے سارے مسئلے آ گئے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے برخلاف جب صحیح احادیثیں اس کے سامنے آئیں گی تو وہ پھر انکار کرنا شروع کرے گا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزیں خاص طور سے، کہ ہم جو ہے اپنے ہی سمجھ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، نمبر دو ہم کو گہرا علم نہیں ہے۔ یہ چیزیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ دین کے بہت سارے ایسے امور ہیں جن کو دین میں گہرا علم رکھنے والے علماء ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے مسائل میں ہمیں بڑے بڑے علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ نا۔ جب کوئی اہم مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم سہارا لیتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ان علماء کا جو افتاء کے درجے پر فائز ہیں، جو فتویٰ دینے کے اہل ہیں، ہم ان کے جانب رجوع کرتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ سمجھے چند کتابیں پڑھ کر کے، چند تحریریں پڑھ کر کے، چند آڈیو ویڈیو سن کر کے، یا قرآن کی چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کر کے وہ یہ سمجھ لے کہ اس مسئلے پر اس کو گہرا علم ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب پھر اس کے سامنے جب گہرا علم پیش کیا جاتا ہے تو سمجھتا ہے میں نے جو سمجھا تھا وہی اچھا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس نے سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ انکار کی طرف جاتا ہے، تردید کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام واضح ہے۔ یہ روایت بہت ہی عام ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لیکن حلال اور حرام کے درمیان بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حلال اور حرام میں عام لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے، سب کو نہیں، عام لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ شبہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ شبہ؟ کیونکہ گہرا علم نہیں ہے دین کا گہرا علم نہیں ہے، تو اس لیے شبہ ہوتا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو کچھ لوگ تو شبہ میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ غالب گمان کی بنیاد پر کسی ایک چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام سمجھ لیتے ہیں، سمجھے نا، اس کو حلال یا حرام سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، یعنی جو شبہات والی چیز ہے، یہ کاروبار، یہ تجارت حلال ہے یا حرام، تو کچھ لوگ جب کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، اتنا علم نہیں ہوتا ہے،
تو سوچتے ہیں کہ بھائی اس کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بات یا یہ عقیدہ، یہ قول، یہ عمل پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، تو کچھ لوگ جو ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غالب گمان کے بنیاد پر یا تو اس کو حرام سمجھ کر کے ترک کر دیتے ہیں اور یا تو پھر حلال سمجھ کر کے کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والا یا تو ثواب کو پہنچے گا اور یا تو خطا کو پہنچے گا۔ ممکن ہے وہ چیز حلال ہو لیکن اس کو اس نے حرام سمجھ کر کے ترک کر دیا ہو، یا وہ چیز حرام ہو اور گمان غالب کے بنیاد پر اس نے اس کو اختیار کر لیا ہو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بینہما مشتبہات، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شبہے میں ڈالتی ہیں کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو لا یعلمہن کثیر من الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اکثریت نہیں تمیز کر پاتی ہے، اکثریت تمیز نہیں کر پاتی ہے کہ آیا یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ لیکن یہ حدیث یہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تمیز ہوتی ہے، اس لیے کہ کثیر من الناس کا جو ہے اپوزٹ کیا ہے؟ قلیل من الناس، یعنی تھوڑے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ علماء جو دین میں گہرائی رکھتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، ان کو علم ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مشتبہ امور ہیں شریعت میں، وہ مشتبہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ایک ہوتا کہ جہالت، دین کا گہرا علم نہیں ہے کسی کے پاس، اور دوسری چیز یہ ہے کہ غالب گمان کی بنیاد پر کسی چیز کو صحیح یا غلط سمجھ لینا، یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ قابل مواخذہ نہیں ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہے جب ایسے معاملات ہوں تو شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں ان علماء سے رجوع کرنا چاہیے جو دین کا گہرا علم رکھتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے جو چیز شبہے کا سبب ہے وہ واضح ہو جائے، تمیز کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، میں نے کہا کہ شبہے کے اسباب، یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ شبہات کے اسباب کیا ہیں، تو دو چیزوں کے تعلق سے معاملہ کلیئر ہوگا کہ یہ دو چیزیں کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی دو چیزیں ہیں، باقی جو دو چیزیں ہیں، یعنی ایک تو خواہش پرستی اور دوسرا کیا ہے؟ عقل کو معیار بنانا، دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو معیار بنانا، یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ شریعت میں نہیں چلتی، یہ غلط ہے۔ تو عام طور سے خواہش پرستی اور اسی طرح سے عقل کو بنیاد بناتے ہوئے شریعت کے کسی مسئلے کو رد کر دینا، اس کو صحیح نہ ماننا، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ خواہش پرستی کے اندر مبتلا ہیں، جو عقل کو معیار بنا کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ عام طور سے وہ علماء جو دین کے اندر گہرائی رکھتے ہیں، جب کسی حدیث کے تعلق سے ان کا فیصلہ ہوتا ہے، کسی مسئلے کے تعلق سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ ان علماء کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے عقل کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے اور خواہش پرستی کے اندر مبتلا ہے، یعنی اس کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ مانے گا، جو اس کو اچھا نہیں لگ رہا اس کو تسلیم نہیں کرے گا، چاہے بیان کرنے والا کتنے بھی پائے کا عالم کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حیث ترى بعض الناس يريد الاعتراض على ما يقرره العلماء لانه لا يعجبه ولا يرضيه، اس لیے کہ وہ علماء کے فیصلے کو نہ تو پسند کرتا ہے نہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے وہ حق کو حق تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے فہم کے خلاف ہے، تو حق ہوتے ہوئے بھی اس کو قبول نہیں کرتا، تو پھر کیا کرنا شروع کرتا؟ وہ ایک تو دوسرے لوگوں کو شبہات میں ڈالتا ہے، اور تیسرے
اہل علم کے اوپر اعتراض کرنا شروع کرتا۔ تو صاحب کتاب لکھتے ہیں ھذا مسلک اہل الضلال واہل الباطل، یہ جو طریقہ ہے یہ گمراہ اور باطل پرستوں والا طریقہ ہے، یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا کہ شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں، شبہات کے اسباب کیا ہیں، یہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ جن کو ہم کہتے ہیں خواہش پرست لوگ، ان کی پہچان کیا ہے۔ خواہش پرست، اپنے نفس کے پیچھے چلنے والے، من کو جو بھائے ویسا کرنے والے، ان کی علامت، ان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم جانیں گے کہ یہ شخص خواہش پرست ہے، من کی سنتا ہے، کتاب و سنت کی نہیں؟ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دلیل واضح ہونے کے باوجود حق کو حق نہ مانے۔ دلیل واضح ہونے کے باوجود کتاب اللہ سے کوئی مسئلہ واضح ہے، سنت رسول سے کوئی مسئلہ واضح ہے، واضح ہونے کے باوجود، دلائل ہونے کے باوجود اس مسئلے کو حق نہ جانے، ایسا انسان خواہش پرست ہے، نفس کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اسی طرح سے دوسری پہچان یہ ہے کہ ان یغالط الحق و اہلہ، کہ حق اور اہل حق دونوں کو غلط قرار دینا۔ حق کو بھی غلط سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس نے عقل کو معیار بنایا ہوا ہے، اس کے فہم کے مطابق جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور جو چیز صحیح نہیں ہے اس کے فہم کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کتاب اللہ سنت رسول کے موافق کیوں نہ ہو۔ تو حق اور اہل حق کو غلط قرار دینا، یہ پہچان ہے اس کی۔ اسی طرح سے تیسری پہچان یہ ہے کہ اللہ یجری علی سنن السلف الصالح فی الاستدلال، کہ وہ شخص کتاب و سنت سے دلیل پکڑنے میں سلف صالحین کے طریقے پر بالکل نہیں چلتا ہے۔ کتاب و سنت سے کیسے استدلال کیا جاتا ہے، اس معاملے میں سلف کا جو منہج ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے برخلاف کرے، اس کے خلاف چلے، تو کتاب و سنت سے استدلال کرنے میں وہ سلف صالحین کے طریقے پر نہ ہو۔ تو کتنی پہچان ہو گئی؟ سب دماغ کے باہر جا رہا ہے شاید۔ 3 پہچان بتایا بھائی میں نے، خواہش پرست کے 3 پہچان، ٹھیک ہے؟ 3 پہچان۔ نمبر 1، دلیل واضح ہونے کے باوجود بھی حق کو قبول نہ کرنا، یاد رہے گا نا، دلیل واضح ہے پھر بھی حق کو قبول نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز، حق اور اہل حق دونوں کو غلط قرار دینا، حق کو بھی غلط ٹھہراتا ہے اور اہل حق کو بھی غلط ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، استدلال میں، دلیل پکڑنے میں کتاب و سنت سے سلف کا جو طریقہ ہے، سلف کے طریقے سے ہٹ کر کے کام کرے، یعنی وہ سلف کا جو طریقہ ہے دلیل لینے میں کتاب و سنت سے، اس طریقے پر وہ نہ ہو، سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ کر کے کرے۔ اور چوتھی پہچان یہ ہے کہ اس کا مقصود ہی سنت کو باطل قرار دینا، اس کا مقصد آپ سے بحث و مباحثہ جو کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ حق واضح ہو جائے، یعنی جو حدیث کا انکاری ہے، جو آپ کے سامنے ایک تو شبہ پیدا کرے گا، شبہ پیدا کرنے سے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے شبہے کے ازالہ ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ آپ کو شبہات میں مبتلا کر کے آپ سے یہ کروانا چاہتا ہے کہ آپ بھی سنت کا انکار کریں، سمجھ گئے؟ تو یہ پہچان ہے
کہ اس کا مقصود ان مقصودہ ابطال السنن، اس کا مقصود ہی کیا ہو؟ سنت کو باطل قرار دینا، سنت کو چھوڑ دینا اور اپنے مخالف کی بات کو رد کرنا، قبول نہ کرنا، چاہے جائے کہ وہ حق پر۔ سمجھ نا؟ تو مقصد واضح ہوتا ہے۔ اس سے یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بات کیا آئی ہے کہ ہر احادیث کا منکر وہ باطل پرست نہیں ہوتا ہے، وہ خواہش پرست نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ علامتیں بتائی گئی۔ اس سے پہلے کے درس میں کیا ذکر کیا تھا کہ جب ہم دیکھیں گے کہ کسی ایک بڑی شخصیت، ایک بڑا عالم، اس سے کسی حدیث کے مسئلے میں سو ہوا، لیکن کیسے اجتہاد ہے، اس کے تحقیق کے مطابق وہ حدیث صحت کو نہیں پہنچ رہی ہے، تو ہم کیا دیکھیں، فیصلہ کیسے کریں گے کہ یہ واقعی حدیث کے منکر ہیں یا ان کا اجتہاد ہے؟ تو وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ عمومی طور پر سنت کی تردید ان کا مقصد نہ ہو، عام طور سے سنت کی تردید ان کا مقصد نہ ہو، بلکہ ان کا عمومی طریقہ سنت کی تعظیم اور اس پر عمل کرنا ہو۔ یہاں باطل پرستوں کے صفات میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا مقصود ہی سنت کو باطل قرار دینا۔ باتوں سے اس کے پتہ چل جاتا ہے، سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ مقصد کیا ہے۔ تو ایک تو سنت کو باطل قرار دینا اس کا مقصد، اور دوسرے اپنے مخالف کے کلام کو رد کرنا، یہ اس کا مقصد ہو، اور ساتھ ساتھ میں حق کو قبول نہ کرنا اس کا مقصد۔ حق قبول نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ جس کو اپنا مخالف سمجھ رہا ہے اس کی باتیں دلیل سے درست ہوں، اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ اہل الحدیث کی تنقیص کرنا اور ان سے رجوع نہ کرنا۔ اہل الحدیث سے مراد محدثین، کون ہے؟ محدثین، یہاں خاص طور سے جو تحقیق میں گہرا علم رکھتے ہیں احادیث کے، جیسے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یا زبیر لزئی، آج کے زمانے کے دیکھ لیں، تو جو بھی محققین ہیں حدیث کے، ان کی تنقیص کرنا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کوئی مشکل کام تھوڑی، ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ ایسا کہتا ہے۔ یا ان علماء کی قدر نہ کرنا، ان کے تحقیق کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ تو عام طور سے جو محققین علماء ہیں، خاص طور سے احادیث کے سلسلے میں، جن کو علم ہے رجال کا، سند کا، جرح و تعدیل کا، وہ علم رکھتے ہیں، ان کی تنقیص کرتا ہے وہ، اور احادیث صحیح ہے صحیح نہیں ہے، کس درجے کی ہے، اس معاملے میں وہ اہل علم سے رجوع نہیں ہوتا ہے۔ بس اس کے عقل میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے، غلط، چاہے وہ صحت میں کسی بھی درجے کی کیوں نہ ہو، حدیث صحیح ہونے کے باوجود بھی، حسن درجے کو ہونے کے باوجود بھی، حسن لغیری ہونے کے باوجود بھی اس کو نہیں تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ اہل الحدیث کی تنقیص کرے گا، ان کی عیب جوئی کرے گا، اور ساتھ ساتھ میں ان سے حدیث کے معاملے میں، اب وہ گہرا علم رکھتے ہیں تو ان سے رجوع ہو، بھائی یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اپنے اعتبار سے فیصلہ لے لیا۔ کیسا فیصلہ؟ یہ تو قرآن سے ٹکرا رہا ہے، سمجھنا، یہ باتیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، یہ فلاں عقیدے کے خلاف ہے، تجھ کو عقیدے کا علم ہی نہیں ہے، سلف صالحین کا کیا عقیدہ تھا کس معاملے میں، علم نہیں ہے، تم نے سمجھا ہے، ایک عقیدہ بنا لیا، ایک اصول بنا لیا اپنے اعتبار سے، اور اپنے خود ساختہ اصولوں کے مطابق جو ہے احادیث کو رد کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔
تو اہل علم خاص طور سے جو محققین علماء ہیں، جو محدثین ہیں، انہوں نے اس حدیث کے تعلق سے جو حکم بتایا ہے، حدیث کے اوپر کون سا حکم لگایا، اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، نہ ہی رجوع کرتے ہیں اس مسئلے میں۔ اور ایک بڑی علامت یہ ہے کہ اس کا منہج ہی سنت سے عداوت اور سنت سے انکار۔ اس کا منہج، اس سے پہلے بتایا گیا کہ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ اہل باطل نہیں ہیں یا خواہش پرست نہیں ہیں، اس لیے ہم ایسے جانیں گے کیونکہ ان سے جو سنت کے انکار کا صدور ہوا وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوا، اور انکار ان کا منہج نہیں ہے، لیکن باطل پرست کا کیا ہے، بڑی علامت کیا ہے کہ اس کا منہج ہی سنت سے عداوت اور سنت کا انکار ہے۔ یہ ہو گئی کتنی؟ 6 علامتیں۔ یہ 6 بڑی علامتیں ہیں ان کی جو احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ خواہش پرستی کی بنیاد پر۔ یہ حدیث کے منکرین کی اوصاف ہے خاص طور سے، کہ ہم کیسے جانیں گے، کیسے پہچانیں گے کہ جو ہم سے بحث کر رہا ہے اس کا مقصود کیا ہے۔ اب جو ہے ہم یہ جانیں گے کہ شبہات سے متعلق، کہ شبہات کا ازالہ کرنا یہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھے؟ فرض کفایہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، ضروری ہے۔ تو لیکن شبہات کے ازالے سے متعلق اہل علم نے کچھ اصول و ضابطے متعین کیے ہیں۔ شبہات کا ازالہ یعنی منکرین حدیث، سنت کے انکار کرنے والے، شریعت کے کسی بھی حکم کا انکار کرنے والے، ایسے لوگوں سے جب ہمارا سابقہ ہو تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں، اس کے لیے بھی اصول و ضابطے ہیں۔ اہل علم نے اصول و ضابطے بنائے ہیں، ان ضابطے کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ شبہات کے ازالے کے لیے ضابطے، قواعد، اس لیے کہ شبہہ جو ہے دین میں خاص طور سے شریعت میں یہ ایک کیا ہے؟ ایک بیماری ہے۔ شبہات کیا ہے؟ بیماری ہے، شک کا ضد ہے نا یہ، تو کیا ہے؟ ایک بیماری اور ایک وبا کی طرح سے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بیماری اور وبا کی طرح سے، تو جیسے بیماری ہم نہ پھیلائیں لوگوں میں، ایسی شبہات کو بھی لوگوں میں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیماری ہے، لا یجوز نشرھا بین الناس، کہہ رہے ہیں کہ اس کا عام کرنا لوگوں میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب عام کریں گے تو کیا ہوگا یہ کہ یصبح الناس مرض القلوب، لوگ جو ہے دل کے مریض بن جائیں گے، دل ان کا بیمار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شبہات جو ہے یہ دل کی بیماری ہے، تو اس کو عام نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ بعض سلف نے اہل بدعات کے تئیں خاص طور سے کیا بنائے، کہا کہ بدعات اور اہل بدعات دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کھجلی، جرب عام طور سے حدیث میں اونٹوں کو بیماری لگتی تھی کھجلی کی، تو کہا کہ یہ بدعات اور اہل بدعات یہ بالکل اس جرب بیماری کی طرح سے ہیں، کھجلی کی طرح سے ہیں۔ ڈر ہے کہ یہ ان سے دوسرے میں منتقل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان سے دوسرے میں منتقل ہو جائے گا، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ شبہہ جو ہے یہ بدعت کی ڈاک ہے، شبہہ بدعت کی ڈاک ہے۔ ڈاک سمجھتے ہیں نا، پوسٹ آفس جہاں سے چٹھیاں پہنچائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو شبہہ جو ہے کیا ہے؟ بدعت کی ڈاک ہے، پوسٹ آفس ہے، وہاں پہنچ گیا تو پھر اب پھیلنے میں دیر نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ اور
بدعت کفر کی ڈاک ہے. بدعت کیا ہے؟ کفر کی ڈاک. تو اسی لیے چونکہ شبہ اتنا خطرناک چیز ہے، اسی لیے اہل علم نے اصول و ضابطے بیان کیے. پہلا اصول یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان شریعت سے متعلق جو شبہ عام نہ ہو اس کو لوگوں میں عام کرنا ضروری نہیں. سمجھے نا؟ کسی نے خاص پرسنل آپ سے بات کیا تو آپ پرسنل ان کا جواب دیں. اس کو خطبے میں، عام مجلسوں میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خاص طور سے جرح و تعدیل کے مسئلے ہو گئے، احادیث میں علل یعنی جن کی وجہ سے احادیث ضعیف ہوتا اس کے اوپر حکم لگتے صحیح ہوتا. عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. احادیث ضعیف کیوں ہوتی ہے؟ تو باقاعدہ ایک مستقل یہ علم ہے. اب آپ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کا حکم بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس تفصیل میں گھس رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ عام لوگوں کے دماغ کے باہر جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی سند سے متعلق بحث. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو شبہ اور جو چیزیں عام لوگ نہ سمجھتے ہوں ان شبہے کو عوام میں بیان نہیں کرنا چاہیے. عوام میں اس کو نہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہی سلف کا منہج ہے، یہ سلف کا منہج ہے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کر رہے ہیں کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جن چیزوں سے میں نے تمہیں روک دیا اسے رک جاؤ. وما امرتکم بہ ففعلوا، اور جن باتوں کا میں نے حکم دیا اس کو کر گزرو. منہ ما استطعتم، جتنا تمہاری طاقت ہے. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی ایک وجہ کیا تھی؟ ان کی وجہ تھی کثرت سوال. جو معاملہ ابھی واقع نہیں ہوا اس کے بھی تعلق سے حکم پوچھ رہے ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھے نا؟ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو ایسا پوچھ رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے انبیاء کے تعلق سے اختلاف کی وجہ سے. دو وجہ. اسی لیے عمر بن مرہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، تو ہم جو ہے ایسے ہی مسئلے پر بات کر رہے تھے کہ اگر معاملہ کوئی اگر ایسی چیز درپیش آ جائے تو پھر کیا حکم ہوگا اس کا. تو انہوں نے کہا کہ ان تسألون عما لم یکن، جو چیز ابھی ہوا نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہو، اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا. کہتے ہیں کہ لا تسألوا عما لم یکن، جو ابھی واقع ہوا ہی نہیں ہے، جو مسئلہ درپیش آیا ہی نہیں، اس کا حکم کیوں معلوم کر رہے، اس کو جاننے کی کیوں کوشش کر رہے. اس لیے کہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ میں نے اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. کیا سنا؟ لعن السائل عما لم یکن، ملعون ہے وہ انسان جو سوال کرے ایسی چیز کے بارے میں جو بھی ہوا ہی نہیں ہے. تو آپ کے دل میں کسی مسئلے کے تعلق سے کوئی شبہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ وہ شبہ آپ کے سامنے بیان کریں. یا ایک آدمی کسی مسئلے کے تعلق سے شبہے کے اندر مبتلا ہے تو ہم سارے لوگوں کو بلا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اس ایک آدمی کے شبہے کا ازالہ کریں. یہ صحیح نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں. تو شبہات والے مسائل خاص طور سے عام لوگوں میں بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ یعنی پہلا اصول کیا بنا کہ جو مسئلہ ابھی واقع نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں
سوال نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے مسئلے بیان نہیں کریں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ چیزیں نہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، اللہ یتوسع فی شرح الشبہ و بسطہ فی المجلس، کہہ رہے ہیں کہ شبہات کی وضاحت مجلس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، شبہات کی وضاحت مجلس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شبہہ جو ہے پہلے بیان کیا گیا، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے، ٹھیک ہے؟ تو مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ممکن ہے کسی کے دل میں وہ چیز رہا ہی نہ ہو، اور آپ بیان کر رہے ہیں ایک شبہہ، پھر اس کا جواب دے رہے ہیں، ممکن ہے جواب آپ کا کمزور ہو اور ایک شبہہ جو کسی کے دل میں نہیں تھا وہ اب پیدا ہو گیا، تو جب پیدا ہوا تو اب اس کا ختم کرنا ذرا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ لا تجالس اہل الہویٰ، کہ جو خواہش پرست ہیں ان کی مجلسوں میں مت بیٹھو، اس لیے کہ ان کی مجلسیں دل کو بیمار کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو شخص بھی اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تو اس کے ساتھ ضرور ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، یا تو وہ شخص دوسرے کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ فتنہ کس اعتبار سے؟ اگر آپ کی اٹھک بیٹھک کسی منکر حدیث سے ہے اور آپ ایسے ہیں معاشرے میں کہ آپ سے دینی معاملات میں لوگ رجوع ہوتے ہیں، آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کا منہج صحیح ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ جن کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں وہ بھی اچھا ہوگا، وہ بھی کیا ہے؟ اچھا ہوگا، سمجھ رہے نا؟ کیونکہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیں، تو آپ اگر اچھے ہیں اور آپ کسی ایسے شبہے میں مبتلا انسان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس سے فرق یہ ہوگا کہ آپ جو ہے دوسروں کے لیے آزمائش کا سبب بن جائیں گے، وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ اتنا اچھا آدمی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یا تو یہ ہوگا کہ بیٹھنے والا وہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے کیا بن جائے گا؟ آزمائش کا سبب بن جائے گا، فتنے کا سبب بن جائے گا، یا پھر ہوگا یہ کہ اس کے دل میں کوئی ایسا شبہہ داخل ہو جائے گا جس سے وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا، راہ راست سے کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا، پھسل جائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ ممکن ہے عقیدے کا ایک بڑا مسئلہ ہو، اس کے تعلق سے اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ انکاری ہو جائیں، اس حدیث کا، اس عقیدے کا آپ انکار کر دیں، سلف کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے برخلاف آپ کا عقیدہ ہو جائے، اور یا تو پھر تیسری چیز، یا تو پھر وہ شخص یہ کہے گا کہ میرا منہج اتنا مضبوط ہے، میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا میں کس کے ساتھ میں بھی بیٹھوں، یعنی وہ غرور اور گھمنڈ کرنے والا بن جائے گا۔ انی واثق بنفسی، وہ کہے گا مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے، کوئی بھی ہم کو بھٹکا نہیں سکتا، بہکا نہیں سکتا، میں کہیں بھی بیٹھ سکتا ہوں، کسی کے ساتھ میں بیٹھ سکتا ہوں، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہوگا کیا؟ فمن امن اللہ علی دینہ طرفۃ عین صلبہ ایاہ۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے ایمان اور عقیدے، اپنے منہج کے تئیں اللہ سے اپنے آپ کو معمون سمجھ لے، پلک جھپکنے کے برابر بھی، تو اللہ تعالیٰ وہ صحیح منہج، وہ صحیح عقیدہ اس سے خود ہی چھین لیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان۔ تو
شبہات کی وضاحت مجلس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ خواہش پرستوں کی مجلس میں بیٹھو بھی مت، ولا تجادلوہم، اور نہ ہی ان سے بحث و مباحثہ کرو۔ یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے احادیث کا منکر ہے اس سے بحث کرنے چلے گئے، اٹھے اور مناظرہ طے کر لیا اس سے، صحیح نہیں ہے۔ کہتے فَإِنِّ اللَّهَ آمَنْ أَن يَغْمَسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، اس لیے کہ مجھے یقین نہیں ہے کس بات پر، یعنی ممکن ہے کہ وہ شخص اپنی گمراہیوں میں تمہیں بھی ڈبو ڈالے گا، یا تو اپنی اس گمراہی میں تم کو ڈبا ڈالے گا، یا او یلبسو علیکم ما کنتم تعرفون، یا جو تم جانتے تھے، جو عقیدہ تمہارا تھا، جو صحیح آپ کا منہج تھا، اس منہج کے تئیں تم کو کیا کرے گا، شبہات کے اندر مبتلا کرے گا۔ یعنی ابھی تک آپ کو اپنے منہج پر یقین تھا، اپنے عقیدے پر یقین تھا، جو کچھ آپ نے دین سیکھا تھا وہ یقین کے ساتھ آپ نے سیکھا تھا، لیکن آپ کو کیا کرے گا، وہ جب اٹھ کے آئیں گے آپ وہاں سے تو کئی چیزوں کے بارے میں آپ کیا ہو جائیں گے، شبہات کے اندر مبتلا، سمجھے نا؟ تو اسی لیے دو اصول ہم نے جانا عام طور سے، ایک تو یہ کہ جو چیزیں ابھی جو واقعہ ہوا ہی نہ ہو اس کے تعلق سے سوال کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ شبہات کا ازالہ یہ عام مجلسوں میں کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ آگے اور کئی اصول ہیں، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو جب تک ہم رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو، آمین یا رب العالمین۔